مولانا سجاد علیہ رحمہ کا وطنی تعلق تھا۔ وہاں کے ایک محقق عالم ڈاکٹر کفیل احمد ندوی، انہوں نے آپ کے خاندانی حالات پر کافی محنت کی ہے۔ اب تک جو مجموعہ ہمارے پاس ہے مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ پر مطبوعہ حصہ، اس میں حضرت مولانا سجاد کے خاندان کے تعلق سے کچھ بھی زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ مولانا نے کافی محنت کی اور کافی تفصیلی مقالہ لکھا 2 حصوں میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تفصیلی مقالہ انشاءاللہ اس مجموعے میں شائع ہوگا انتہائی معیاری انداز سے۔ 15 جنوری کو انشاءاللہ ہمارے قائد ملت نے اعلان کیا ہے کہ 15 جنوری کو انشاءاللہ اس مجموعے کا رسم اجرا ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ خاندان کے بارے میں مختصر طور پر 5 منٹ میں آپ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسنوا موتاکم۔ جناب صدر اور تمام اس مجلس میں شریک محققین، مقالہ نگار اور بالخصوص مخدوم ملت حضرت مولانا محمود صاحب مدنی مدظ اللہ العالی اور تمام جمعیت کے رفقائے کار، آج میرے مقالے کا موضوع ہے مولانا سجاد احد، خاندانی پس منظر اور خاندانی حالات۔ صحیح بات یہ ہے کہ مولانا کے خاندان پر جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے کتابوں سے زیادہ ان کے رشتہ داروں کے پاس اور ان کے جو عزیز تھے، اقارب تھے، تعلقات والے تھے، ان کے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو پہلے مقالہ نگار نے ان باتوں کو نہیں لکھا ہے۔ میں نے اپنے مقالے کا آغاز مولانا سجاد علیہ رحمہ کا تعلق چونکہ بہار شریف سے تھا، اس لیے سب سے پہلے میں نے بہار شریف کا بھی تعارف کرایا ہے، اور میں نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ 1980 مطابق 1301 میں صوبہ بہار کے نہایت زرخیز خطے میں پیدا ہوئے، جس کا نام نالندہ یہ نہایت قدیم زمانے سے علم و معرفت کی سرزمین رہی ہے۔ اس مقام کے علم و عرفان کی اہمیت و شہرت گفت عہد 413 قبل مسیح سے جاری ہے۔ ہندوستان کے علمی اور فکری، روحانی، ثقافتی، تہذیبی، تربیتی عروج کی ابتدا اسی علاقے سے ہوئی ہے۔ اس کے آگے میں نے یہ بتایا ہے کہ اسی طرح ہندوستان میں جب مسلم حکومتیں آئیں تو بادشاہ قطب الدین ایبک سے لے کر بادشاہ شمس الدین التمش تک، اور پھر اس کے بعد شاہ عالم نابینا کے زمانے تک نالندہ کے اطراف و اکناف میں علم و عرفان کی بہاریں چھائی رہیں، اور بہار شریف اور اس کے گرد و پیش میں جتنی بستیاں ہیں، جب اس کی تحقیق ہوتی ہے اور اگر خاص کر مولانا ابو الحسن علی ندوی کے والد کی کتاب کا اگر جائزہ لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ایک گاؤں یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی، اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جن کے کارنامے کتابوں میں درج ہیں۔ نزہۃ الخواطر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نالندہ کی اس علاقے کے بہت سے علماء کی کتابیں مصر، حجاز، عراق، مغرب، خراسان، ماوراء النہر وغیرہ میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی علاقے میں ایک بستی ہے جس کا نام پنہسہ ہے، اس کے بارے میں لکھا کہ آج بھی پنہسہ میں
حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد کی جو حویلی کے نقوش و دیار اور منقسم شدہ مکانات ہیں، اس کے پورب جانب بالکل متصل بڑا سا تالاب ہے۔ تالاب کا میں نے اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ مولانا کا گھر جب میں نے مشاہدہ کیا تو تالاب دیکھا، اور پن حصہ جو ہے مولانا کا جو گھر ہے وہ پن اور حصہ سے مرکب ہے، جس کے معنی ہیں پانی کی جگہ، اور نالندہ کے معنی ہیں کمل اور پانی کی جگہ۔ 5,000 سال پہلے کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہاں پانی ہی پانی تھا، اور اسی پانی کی جگہ پر نالندہ مشہور یونیورسٹی قائم ہوئی تھی۔ مولانا کا اصل مکان پن حصہ نہیں تھا، بلکہ میری تحقیق کے مطابق سلاؤ سلاؤ جہاں کا کھاجہ مشہور ہے، بہار شریف سے آگے تقریباً 20 کلومیٹر آگے ہے بہار شریف سے، وہاں سلاؤ میں مولانا کا آبائی مکان تھا۔ وہاں سے مولانا منتقل ہو کر کے مولانا کا خاندان پنہسہ آیا تھا، اور پنہسہ چونکہ پانی کی جگہ زرخیز تھا، وہاں مولانا کا گھرانہ آباد ہوا۔ وہ ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ کھاجے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ سمجھے کہ خواجہ کو کھاجا کہہ رہے ہیں۔ ہاں، وہ کھاجہ ایک مٹھائی ہے، ہلکی سی مٹھائی، جو نالندہ ضلع پورے ہندوستان میں جو مشہور ہے، وہ نالندہ ضلع میں سلاؤ ایک جگہ ہے، سلاؤ کی مشہور ہے، اور اسی کھاجے کو لوگ لے جاتے ہیں دور دراز تحفے میں، ہدیے میں۔ اور پھر جو ہے آپ کو بتا دیں، جب مولانا نے عرض کیا کہ کسی نے کہا کہ کیا ہے، تو کہا کھاجا، وہ بیچارہ نہ جانتا تھا، اس نے کھا لیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی پٹائی شروع ہوئی۔ وہ افغانی تھا، تو اس افغانی نے جا کے تعریف کی اپنی کہ میں کیا بتاؤں، اس کی پٹائی اس طرح ہوئی کہ گدھے پہ بیٹھایا گیا، اور پیچھے لڑکے ہو گئے، اور لڑکے جو ہے پیچھے شور کر رہے، ڈنکے بجا رہے تھے۔ تو اپنے ملک میں جا کے اس نے کہا کہ بہت اچھا ملک ہے، وہاں تو کھانے کے لیے مٹھائی ملتی ہے، اور گدھے کی سواری ملتی ہے، اور طفلانے بے سیار ملتے ہیں، سمجھا؟ تو خیر بہرحال ہاں۔ پھر مولانا کا عہد جو ہے وہ 1857 کے بعد کا ہے، 2 دہائی بعد کا ہے۔ 1857 کے بارے میں نے لکھا ہے کہ وہ انقلاب کا زمانہ تھا، جس وقت حالی نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ حالی اب آؤ پیروی مغرب کریں۔ سر سید کے زیر اثر تھے حالی، اور سر سید نے نئی تعلیم کا آغاز کیا تھا 1975 میں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد 1875 میں وہ پڑھ چکی تھی، اصل تو وہ 1877 اور پھر اس کے بعد وہ 1900 کے بعد ہوئی ہے، لیکن مدرسۃ العلوم کی جو بنیاد پڑی تھی تو 1875 میں پڑی تھی۔ اس وقت یہاں کے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ مدرسے میں پڑھنے کے بجائے یونیورسٹی میں اور باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھنا بہتر سمجھتے تھے، لیکن مولانا اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ مولانا نے رخ کو موڑنے کی کوشش کی۔ میں نے لکھا ہے کہ انہی نامساعد حالات اور آزمائش سے بھرے ہوئے ادوار میں حضرت مولانا محمد ابوالمحاسن سجاد رحمۃ اللہ نے پنہسہ میں اپنی آنکھیں کھولیں۔ اور بہت آگے میں بڑھنا چاہتا ہوں، اور میں ابھی سارے لوگوں نے بتا دیا مولانا کے ادوار کو کہ مولانا کی تعلیم و تربیت گھر پہ ہوئی، پھر مدرسہ اسلامیہ میں ہوئی، پھر الہ آباد میں ہوئی۔ تو وہ 4 ادوار ہیں جس کو میں نے تقسیم کیا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ مولانا کی تعلیم و تربیت کے جو ادوار ہیں وہ 4 ہیں، اور وہ 4 میں سے پہلا جو ہے مولانا کا گھر ہے، دوسرا مدرسہ اسلامیہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ احمد حسن کانپوری کی درسگاہ ہے، اور چوتھا وہ مدرسہ وہ الہ آباد کا مدرسہ جہاں مولانا کا تعلیمی اختتام ہوا ہے، وہاں مولانا کے 4 ادوار گزرے ہیں تعلیم و تربیت کے۔ اور پھر میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کا خاندانی جو پس منظر ہے
وہ یہ ہے کہ مولانا کے جو بزرگ تھے ان کا نام تھا سید نجف. سید نجف کی اولاد ہے یہ، جو حضرت محمد سجاد کے ابو الاجداد تھے. سید احمد جازنیری کی اولاد میں سے تھے، اور سید نجف کی 3 اولادوں میں سے جو ایک کی اولاد پنہسے میں آباد ہوئی، انہی کی نسل سے. بڑی تحقیق کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ سید فرید الدین نام کے ایک شخص پنہسہ میں پیدا ہوئے. سید فرید الدین جو اولاد تھے سید نجف کے، ان سے 4 اولادیں ہوئیں: سید حسین بخش، سید مخدوم بخش، افضال الدین، سید یوسف علی. ابھی اسی خاندان کے فرزند ارجمند سید شرف صاحب موجود ہیں. انہی کے گاؤں سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ 4 اولادیں تھیں سید فرید الدین کے. ابھی تک جو تحقیق ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بس 2 ہی بھائی تھے، اور سید حسین بخش اور سید مخدوم بخش. ایسا نہیں ہے، میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 4 تھے. اور پرچی آ گئی ہے تو اب رہا کہ خاندانی شجرے نسب کو بتانا، خاندانی حالات کو بتانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر میں بتاؤں کہ مختصر میں بتا دوں کہ وہ 4 لڑکے تھے، 5 لڑکے تھے، تو یہ ذرا سا مشکل ہوگا. مولانا کے خاندان کا میں نے تفصیلی جائزہ لیا ہے، اور مولانا کے خاندان سے جو لوگ منسلک ہیں وہ کہاں کہاں ہیں ان کا میں نے جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، اور شہد کی مکھیوں کی طرح میں نے تلاشنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ جب یہ چھپ کے آ جائے گا تو دیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ 36 صفحے پر مقالہ مشتمل ہے، اور ایک مقالہ تو میرا اور ہے، پتہ نہیں اس کا نمبر کب آئے گا، وہ بھی 26 نمبر پر ہے، 26 صفحے کا ہے. 62 صفحے کو سمیٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی نہیں، کھاجا تو بہت آسان ہے، کھاجا کھانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے.